الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا المؤمنين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بغرداب بلا افتاد کشتی بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ضعیفاں راہ چے پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا قطب الدین چشتی مدد کن یا فرید الدین چشتی مدد کن یا الہ الدین چشتی مدد کن یا نظام الدین چشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی نہایت ہی واجب احترام جانے کلامی سالانہ محفل پاک حضرت خواجہ خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہیں حضرت خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ بہت سے القابات جتنے بھی القابات آپ کی ذات کے ساتھ لگا تاکہ آگے ہم سمجھ سکیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جس طرح سے اللہ کی نشانیاں بنتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صفا اور مروہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے جب غور کیا تو صفا اور مروہ پر ماسوائے اس کے کہ اللہ کی ایک ولیہ جو ہے وہ دوڑ رہی ہے جی، اور کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ یا اللہ کی تیری ایک بندی ہے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے، وہ وہاں دوڑی، مگر اس کے دوڑنے کا جو عمل ہے وہ تیری رضا کے لیے نہ تھا۔ یہ بات سمجھ، اللہ کی عبادت کے لیے نہ تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہ تھا، اللہ کی منشا کے لیے نہ تھا کہ میں رب کو راضی کر رہی ہوں۔ وہ تو محض اس لیے دوڑ رہی ہے کہ میرا ایک معصوم سا بیٹا ہے، اس کو پانی کی شدت سے رہی ہے، پیاس کی وجہ سے بھڑک رہا ہے، تو وہ بیٹے کی پیاس کو بھگانے کے لیے پانی کی تلاش میں وہاں دوڑ رہی ہیں۔ وہ تو پانی کو تلاش کر رہی ہیں۔ یا اللہ، اس نے تجھے تو تلاش ہی نہیں کیا، تجھارا تو ذکر ہی نہیں کیا، مگر مولا تو نے اسے اپنی نشانیاں بنا سوال ہے، یا اللہ یہ تیری نشانیاں بن گئی۔ آب زمزم شریف، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں کوئی ذکر الہی نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں، کوئی ریاضت نہیں ہوئی۔ حالت شیر خواری میں پیاس کی شدت بڑھی،
تو آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے وہاں زمین پر لٹایا ہوا تھا، آپ کی ایڑیاں مقدسہ زمین پر رگڑی جاتی ہیں، آپ ان معصومیت کے عالم میں اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑتے ہیں، اللہ نے وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا، اس چشمے کو آب زمزم شریف کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اس چشمے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی بنا دی۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ سمجھ میں رکھنا، بات کو ذہن میں رکھنا، میں آپ کو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب دو چیزیں ہو گئی، دو باتیں ہو گئی، پہلی صفا اور مروہ، پھر آب زمزم شریف۔ تیسری بات حضرت مریم اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، ولیہ ہیں، نبی نہیں ہیں۔ بے شک ولیہ، بے شک۔ بات سمجھ رہے؟ حضرت مریم اللہ کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کا حجرہ ہے، وہاں آپ ذکر الہی کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مریم ولیہ ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ نے اس حجرے کا ذکر اپنے قرآن میں کیا اور اس کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی بنایا۔ نے عطا کیا، غرض یہ ہے قرآن کے اندر کیوں ضروری تھا؟ اگلی بات تھوڑا ایک دو اور بات کو سمجھیں۔ اب اگلی بات کو سمجھیں جو میں اس سے آگے بات کرنے والا ہوں۔ گائے کا ذکر ہے، گائے جانور پاک ہے، ہم گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، گائے کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ اونٹنی کا ذکر ہے، اونٹنی کا گوشت بھی حلال ہے کھانا اور دودھ بھی حلال ہے، ہم اونٹنی کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں۔
کپڑا ہے، کپڑے کی پاکیزگی کا معاملہ ہے، نبی کے جسم سے مس ہے، کپڑا پاک ہے، پہننے کے قابل ہے، ہم سب پہنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر اب میں جس چیز کا ذکر کرنے والا ہوں وہ ذکر نجس ہے، ناپاک ہے، ہم اس سے آج بھی اس نفرت کرتے ہیں۔ جب سے وہ آیا ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو نجس جانتا ہے، اس کو ناپاک جانتا ہے، مگر سوال ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا اور اس کو اعلیٰ ترین بنایا، اس کو شاعر اللہ کہا۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ تو آپ جب سورہ کہف کو پڑھیں گے آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ نظر آئے گا۔ اس واقعہ میں جب اللہ کے بندے چلتے ہیں، ان بندوں کے پیچھے، ان اللہ والوں کے پیچھے ایک نجس اور ناپاک جو کتا ہے وہ بھی چلتا ہے۔ وہ اصحاب کہف جنہیں کہا جاتا ہے، وہ غار کے اندر گیا، کتا باہر بیٹھ گیا، کتا جیسے بیٹھا اللہ نے اس کے بیٹھنے کا ویسے قرآن کے اندر ذکر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولیاء کرام۔ سوال یہ ہے، کتا ناپاک ہے، نجس ہے، مگر بیٹھا اللہ والوں کے دروازے پر، جیسے بیٹھا اللہ نے ویسے ذکر کیا، اس کے بیٹھنے کا ویسے تذکرہ ہوا، اللہ نے کہا یہ ایسے بیٹھا ہے۔ اللہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، فرمایا ہے ناپاک، ہے نجس، مگر اس نے ادب کیا پاکوں کا۔ میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں حشر کے روز انہیں بھی انسانی شکل میں ان کے ساتھ جنت میں سبحان اللہ۔ اب آخری بات کو سمجھے، پھر اس کے بعد آگے رکھ کروں۔ اونٹنی پاک، گائے پاک، وہ قمیض جو نبی کے جسم اطہر سے مست لگی تھی وہ پاک، حضرت ہاجرہ اللہ کی ولیہ، حضرت مریم اللہ کی ولیہ، اب کتا ناپاک، سارے